نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کے حوالے سے جہاں ہم نے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وہاں ان میں ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کی صحیح خوراک کا خیال رکھیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ وقت بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو کسی مشقت میں ڈالنے سے بچانے کے لیے ہم بچوں کی خوراک کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے بازار کی چیزیں کھا لیں، بازار کی چیزیں لیں اور ان سے وہ اپنا پیٹ بھر لیں، اپنی بھوک مٹا لیں، اور ہمیں ان کے لیے کوئی محنت اور مشقت نہ کرنی پڑے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ اس میں بڑا قصور جو ہے وہ ماؤں کا ہے کہ وہ اپنا وقت بچانے کے لیے، اپنی سہولت کے لیے، اپنی آسانی کے لیے، بچوں کے لیے کوئی چیز تیار کرنا اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہیں، وقت کا ضیاع سمجھتی ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے باہر دکان سے کوئی پاپڑ لے لیں اور کوئی ایسی کوئی بازاری چیزیں، گندی چیزیں، سستی چیزیں وہ لے لیں اور اس سے وہ اپنا پیٹ بھر لیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ بازاری گندی چیزیں کھانے سے بچوں کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، لیکن وہ پیٹ بہت سی بیماریوں کا مجموعہ بھی بن جاتا ہے۔ پھر ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ بچے کھانا نہیں کھاتے، بچوں کو بھوک نہیں لگتی، اور بچوں کی صحت روز بروز گرتی چلی جاتی ہے، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ بچوں کو بھوک نہ لگنا، بچوں کا وقت پہ کھانا نہ کھانا اور ان کی صحت کا گرنا، اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو سب سے بڑا سبب جو ہے وہ ماؤں کی لاپرواہی ہے۔ وہ اس بات کا احساس ہی نہیں کرتی، اور وہ اس کوشش میں ہوتی ہیں کہ بچے بازار سے کوئی چیز لے آئیں اور بازار کی کوئی چیز وہ استعمال کر لیں اور ہمیں کچن میں نہ جانا پڑے۔ اب یہ معاملہ اس حد تک خطرناک ہو جاتا ہے کہ بچوں کے پیٹ میں بہت ساری ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ سوائے آپریشن کے اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا۔ اور بعض بچوں کے جو ایسے آپریشن ہوئے تو ڈاکٹرز سے ہم نے یہ بات سنی کہ ان کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور ان کیڑوں کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو بازاری بالکل 2 نمبر قسم کے پاپڑ اور سلانٹیاں اور یہ چیزیں ہم بچوں کو کھلاتے ہیں، اور یہ گندی ٹافیاں اور یہ ساری چیزیں، اس کی وجہ سے بچوں کو بہت ساری پیٹ کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کا علاج سوائے آپریشن کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے، ہمارے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کی صحت کا خیال رکھیں، اور خود گھر میں بچوں کو ان کے ذوق کے مطابق، ان کی چاہت کے مطابق جو چیز انہیں چاہیے وہ چیز ہم انہیں تیار کر کے دیں۔ اگر ان کی طبیعت کوئی میٹھی چیز کھانے کو چاہ رہی ہے تو کوئی میٹھی چیز ان کے لیے بنا دیں، کوئی نمکین چیز کھانے کو ان کی طبیعت چاہ رہی ہے تو کوئی نمکین چیز بنا دیں، لیکن یہ احتیاط کریں کہ بچوں کو بازار کی چیزیں جو ہیں وہ بالکل نہ کھلائیں، اور بازار کی چیزوں سے اپنے بچوں کو ہم بچائیں۔ یہاں پہ یہ بات کہنی بھی بہت ضروری سمجھتے ہیں ہم کہ ہم جہاں بچوں کی خوراک کے حوالے سے حساس نہیں ہوتے اور بچوں کی خوراک کا خیال نہیں رکھتے، وہاں بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کہ وہ کھیلتے رہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہیں، ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دے دیتی ہیں، اور باقی اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ دے دیتی ہیں، اور اس سے بچوں کی نظر پہ اور بچوں کے دماغ پہ جو اثرات پڑتے ہیں وہ پھر ساری زندگی رہتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی سہولت اور آسانی کو نہ دیکھیں، بچوں کی صحت کو دیکھیں اور بچوں کے مستقبل کو دیکھیں۔ بچوں کی صحت اور بچوں کے مستقبل کا خیال کرتے ہوئے ہم تھوڑا سا اپنی جان کو مشقت میں ڈال دیں، ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو کچن کی نظر کر دیں کہ ہم بچوں کے لیے کوئی ایسی چیز بنائیں جس سے بچے خوش ہو جائیں، اور اس چیز کو کھانے سے ان کا پیٹ بھی بھر جائے اور ان کی صحت بھی برقرار رہے۔ اور یہ جو بازاری جتنی چیزیں ہم بچوں کو آج کل کھلا رہے ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جب ان چیزوں سے ہم بچوں کو بچائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بچوں کو وقت پہ بھوک بھی لگتی ہے، اور وقت پہ وہ کھانا بھی مانگتے ہیں،
اور وہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور ان کی صحت جو ہے وہ صحت بھی بتدریج روز بروز بہتری کی طرف جاتی ہے اور بچے صحت مند ہوتے ہیں۔ اکثر مائیں یہ گلہ کرتی ہیں کہ بچے گھر پہ تو کھانا ہی نہیں کھاتے جی، آپ کے گھر آئے، فلاں کے گھر گئے، وہاں پہ یہ چیز کھا لی لیکن گھر میں نہیں کھاتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مائیں انتہائی لاپرواہ ہو چکی ہیں اور انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے کو بھوک کس وقت لگی اور ہمارا بچہ کس وقت کھانے کا خواہش مند ہے۔ تو یہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 5، 6، 7 سال کی عمر تک کے بچے، ان بچوں کے حوالے سے ہمیں خوراک کے حوالے سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بچوں کو اچھا کھانا کھلائیں، اچھی چیزیں ان کو کھلائیں، موسمی پھل جو ہیں وہ کھلائیں اور ان پھلوں کا تازہ رس، ان کا جو جوس ہے، یہ ڈبوں کے جو جوس ہیں ان سے ہم بچوں کو بچائیں۔ آپ دیکھیں بہت سارے جوس کے ڈبے ایسے ملتے ہیں کہ 10 روپے کا ڈبہ ہے، اب اس ڈبے میں کیا ہوگا سوائے زہر کے کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسی چیزیں ہیں جو انتہائی مضر صحت ہیں۔ تو ہم گھر میں بچوں کو ان پھلوں کا رس نکال کے، ان پھلوں کا جوس بنا کے وہ بچوں کو پلائیں اور گھر میں ان کے لیے چیزیں بنائیں، اچھا کھانا کھلائیں، اچھے پھل کھلائیں، جس سے بچوں کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو اس طرف بھی ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے۔ شکریہ۔